اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ وقت انتہائی مختصر اور استاد العلماء حضرت مولانا قاری معین الدین صاحب بھی تشریف لا چکے۔ میں اپنی حاضری 10 منٹ میں مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، مبعوث فرمایا، ہر ایک کو نبوت، رسالت، تعلیم، تدریس، امانت، شجاعت، اللہ نے ہر کچھ سب کچھ عطا فرمایا۔ لیکن جب بات آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شاف بیشر جان جہاں محبوب خدا ورد آیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی سید سردار کل مرکز دیدار کل حامل اوصاف کل سید نیک نام شاہ خیر الانام صبیح البیان فصیح اللسان اور حسن کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، تقوی کائنات، خوبی کائنات، یلغار کائنات، للکار کائنات، روب کائنات، تقوی کائنات، سید البراء، سید الاتقیاء، گوہر ارتقاء، در بحر سخا، آفتاب خدا، نور خدا، جلوہ حق نما، مظہر کبریا، سید الذاکرین، سید العالمین، سید الواعظین، صاحب الآیات، صاحب المعجزات، صاحب المنبر، صاحب المحشر، سرور بنی آدم، روح روان عالم، جگر گوش کان کرم، امام جماعت انبیاء، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب علم و حیا، امام جماعت انبیاء، سند انبیاء والمرسلین، حجت حق الیقین، وارث علوم متقدمین، مورث کمالات آخرین، ابو بکر کے نبی، عمر کے نبی، عثمان کے نبی، علی کے نبی، معاویہ کے نبی کی جب باری آئی، اللہ نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1.25 انبیاء میں سے کسی کے لیے جملہ نے استعمال نہیں کیا، لیکن جب بات آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کی آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کیسے بلند کر دیا؟ کہا آسمانوں میں میرا ذکر تو آسمانوں میں میرے محبوب کا ذکر، زمین میں میرا ذکر تو زمین میں میرے محبوب کا ذکر، شمال میں میرا ذکر تو شمال میں میرے محبوب کا ذکر، ہاں ہاں جنوب میں میرا ذکر تو جنوب میں تیرا ذکر، عرش پہ میرا ذکر تو عرش پہ میرا ذکر، انبیاء کی جماعت میں میرا ذکر تو انبیاء کی جماعت میں میرا ذکر۔ میں نے کہا میں اپنے نبی کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ عالم ارواح میں جاؤں تو میرے نبی کا ذکر فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی، ہر پتھر کی چٹان پر مجھے میرے پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے۔ اگر میں قرآن کھولوں تو قرآن کے صفحات میں میرے پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے، قرآن کھولوں پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، انجیل کھولوں پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے۔ عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلا جاؤں تو ممکن نکیر کے سوال کے جواب میں مجھے میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ عالم برزخ کو چھوڑ کر اگر میں عالم جنت میں چلا جاؤں تو جنت کے ماتھے پہ دیکھوں، جنت کے ماتھے پہ مجھے میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں جنت میں جاؤں تو جنت کے نہروں پہ دیکھوں اور جنت کے پھولوں اور پتیوں پہ دیکھوں، جنت کے محلات کی اونچائیوں پہ دیکھوں، حور و غلمان کے سینوں پہ دیکھوں، عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، لوح قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے میں تحت الثری تک بابا جہاں پہ نظر دراتا ہوں مجھے ایک طرف یا تو ذکر خدا نظر آتا ہے یا ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ ورفعنا
لک ذکرک، اونچے بات سے کہہ دو نا، ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے کہا اللہ تو واحد ہے، اللہ تو یکتا ہے، اللہ تو یگانہ ہے، ہم تو ہوتا ہے جمع کے لیے، اللہ تو واحد ہے، اللہ تو یکتا ہے، اللہ تو یگانہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میں واحد ہوں، میں احد ہوں، میں یکتا ہوں، میں یگانہ ہوں، لیکن میں ہم کا لفظ اس وقت استعمال کرتا ہوں جہاں میرے علاوہ کائنات میں وہ کوئی کام نہ کر سکے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بھی بلند کر چھوڑا ہے۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کیا سبحان اللہ۔ آخری بات ذکر کر رہا ہوں، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اگر یوں کہتا ورفعنا ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا، بات کافی تھی، بات پھر بھی سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن میں تو تصورات میں گیا، میں سوچنے لگا کہ اللہ یہ لاکا کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ علم نشرح لکا، علم نشرح لکا ورفعنا لکا، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میرے اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، لاکا کا مطلب یہ ہے، میں اپنے محبوب سے کہہ رہا ہوں میرے محبوب ورفعنا لکا ذکرک، میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے، اب جیسے تو چاہے گا ویسے تجھے راضی کروں گا، تو جیسے راضی ہوگا تجھے ویسے راضی کروں گا۔ اگر تو چاہے گا پتھر بول پڑے تو بلوا دوں گا، اگر تو چاہے گا چاند پہ ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا، اگر تو چاہے کہ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے اور وہ تو چاہے کلمہ پڑھے میں پڑھا دوں گا، اگر تو چاہے عمر تیرے قدموں میں آ جائے بھیج دوں گا۔ محبوب جیسے تو چاہے گا ویسے کر دوں گا۔ ورفعنا لکا، میں نے کہا مولا آپ لاکا کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے ذرا محبوب کی سیرت تو پڑھ، میرا محبوب مجھے کیا کہتا ہے؟ پھر میں نے دیکھا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ محبوب کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے محبوب کی سیرت کو پڑھا ہے، ہاتھ باندھ کر میرا پیغمبر کہہ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ پھر میں نے میدان عرفات میں دیکھا ہے حضور کھڑے ہیں اور سر سے آپ نے پگڑی کو اتارا ہوا ہے، زلف کھولی ہوئی ہے، چادریں پہن کر آقا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کہتے ہیں ورفعنا لکا، ادھر محبوب کہتے ہیں والنعمت لکا۔ اللہ میں سمجھ گیا محبوب کہتا ہے مولا تو ہی تو ہے، اللہ تو کہتا ہے میرا محبوب تو ہی تو ہے۔ ورفعنا لکا ذکرک، محبوب نعتیں ساری تیرے لیے ہے، ان الحمد والنعمت لکا، اللہ حمد و ثنا ساری تیرے لیے ہے۔ ورفع، اونچے آواز سے کہہ دو ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان تو بڑا ہے لیکن حضرت کے ٹائم کا خیال